الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل صد تکریم معزز بزرگان محترم اور عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہم سب کے پاس ہیں جس کو ہم استعمال میں لاتے ہیں. بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں جس کا ہمیں احساس بھی نہیں کہ یہ نعمت ہے، لیکن یہ جتنی نعمتیں ہیں وہ نعمتیں 3 قسم کی ہے. مجموعی طور پر اس کی 3 قسمیں بنتی ہے، 3 پرکار بنتے ہیں ان نعمتوں کے. ایک نعمت ایسی ہے جس کا فائدہ دنیا تک محدود، آدمی کی آنکھ بند ہو گئے اس کا فائدہ بھی ختم. مثلا گھر ہے، گاڑی ہے، آدمی کی آنکھ بند ہونے تک اس سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے. سردی گرمی بارش میں اپنے گھر میں رہتا ہے، اس سے فائدہ اٹھا لیتا ہے. گاڑی وغیرہ ہے، موت تک آدمی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. ایک نعمت یہ ہے. ایک نعمت جس کا حقیقی فائدہ جو ملنا چاہیے حقیقت میں وہ آخرت میں ملتا ہے. ایک وہ نعمت جیسے اخلاص، نیک اعمال. دنیا میں کچھ احساس ہو جاتا ہے اس عمل کا، لیکن حقیقی اس کا فائدہ آخرت میں. نیک اعمال کا کیا بدلہ ملے گا؟ وہ آخرت میں سب. اور کچھ نعمتیں ایسی ہے جس کا فائدہ دارین میں، دنیا میں بھی ملتا ہے، آخرت میں بھی اس کا فائدہ ملے گا انشاءاللہ. کچھ نعمتیں ایسی ہیں. ان نعمتوں میں ایک نعمت اپنی اولادیں ہیں، نیک صالح اولاد، جس کا فائدہ دنیا میں بھی ملتا ہے، آخرت میں بھی ملتا ہے. اگر اولاد نیک ہو تو دنیاوی زندگی میں بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے. یہ اولادیں
باپ کے کام میں ہاتھ بٹاتی ہے، ماں کی اطاعت کرتی ہے، اور یہی اولادیں آخرت میں ماں باپ کی مغفرت کا سبب اور ذریعہ بھی بنتی ہے۔ اور یہ اولادیں باپ اور ماں کے درجات میں ترقی کا ذریعہ بھی بنتی ہے، کہ جو درجہ تھا اس سے اور زیادہ اولاد کے استغفار کی وجہ سے ملتا رہتا ہے۔ تو تیسری نعمت جو ہے وہ نیک صالح اولاد کی ہے، جس کا فائدہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس بندے کو 5 نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دے دی، 5 نعمتیں جس بندے کو مل گئی، اس کو گویا وہ خوش قسمت بندہ ہے، اس کا نصیب اچھا ہے، وہ نصیب والا ہے، گویا وہ بہت فائدہ اٹھانے والا ہے جس کو 5 نعمتیں مل گئی۔ پہلی نعمت نیک صالح بیوی، نیک بیوی جس کو بھی مل گئی وہ خوش قسمت ہے۔ اگر بیوی نیک نہیں ملتی ہے تو گھر جہنم بن جاتا ہے، کتنی بھی دولت ہو، سب کچھ ہو میسر، کھانے پینے کا سب کچھ ہے، لیکن اگر بیوی نیک نہیں ہے تو وہ گھر جہنم کدا بن جاتا ہے۔ اور ایک آدمی ایسا ہے جس کے پاس بس گزارے کی روزی روٹی ہے، کما کر کھا لیتے ہیں، تو وہ عورت اس کی وجہ سے یہ گھر جنت کا ایک نمونہ بن جاتا ہے، وہاں سکون ملتا ہے، سکون نصیب ہوتا ہے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں 5 چیزیں جس کو مل جائے وہ خوش قسمت ہے۔ پہلی چیز نیک بیوی، دوسری چیز وطن کی روزی، وطن کی روزی جس کو بھی مل جائے وہ بھی خوش قسمت ہے۔ اسی لیے کہاوت مشہور ہے، وطن کی آگی پردیس کی پوری سے بہتر ہے۔ ضرورت ہو آدمی کمانے کے لیے جاوے، کوئی حرج نہیں، اگر حلال رزق کی تلاش میں جاتا ہے، لیکن اس قدر اس میں مشغول ہو جانا کہ آدمی حلال حرام کی تمیز بھی بھول جائے۔ آج کل زیادہ کریز اسی میں ہے کہ آدمی سکون کے لیے دوسرے ملک جاتا ہے اور گناہوں میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے، لون وغیرہ لے کر کے جاتا ہے تو وہاں پہلے خود سکون ختم کرتا ہے اور پھر سکون کی تلاش میں جاتا ہے، ایسا سکون نہیں مل سکتا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ دوسری چیز وطن کی روزی جس کو مل جائے وہ خوش قسمت بندہ ہے۔ تیسری چیز فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، نیک دوست جس کو مل گیا وہ خوش قسمت بندہ ہے، کیونکہ آدمی اس کی نیکی کی وجہ سے نیک بنے گا اور برے دوست کی وجہ سے برا بن جائے گا۔ فرعون کو اس کے وزیر نے اس مقام تک پہنچا دیا جس مقام پر وہ ہے، اور حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ دوستی تھی حضرت ابو بکر کی، اور وہ مقام ہم جانتے ہیں۔ دوست، آدمی اس کے دوست سے پہچانا جاتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کہاں ہے۔ چوتھی چیز اچھا پڑوسی، سب کچھ اچھا ہے لیکن پڑوسی اچھا نہیں ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ پہلے پڑوسی بعد میں دیکھو اپنا گھر، پڑوسی پہلے دیکھو بعد میں گھر کو دیکھا جائے پڑوسی کیسا ہے۔ پڑوسی اگر برا ملتا ہے تو آدمی کا گھر پریشان ہو جاتا ہے کہ اب کیا اس سے چھٹکارا کیسے ہوگا، سب کچھ مل جاتا ہے، لیکن پڑوسی برا ہو تو آدمی کو راحت نہیں مل سکتی۔ اور 5ویں چیز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نیک صالح اولاد، جس کو نیک صالح اولاد مل گئی وہ خوش قسمت بندہ ہے۔ یہ 5 چیز یہ ملنی چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی کتنے بھی اعمال کر لے، اس کی موت پر وہ اعمال کا دفتر بند ہو جاتا ہے۔ نماز کوئی آدمی پڑھتا ہو 4 رکعت یا 2 رکعت پڑھتا ہو، 1 رکعت ختم کی نہ اس کی موت آ گئی، اب اس کا دفتر بند، اب کچھ نہیں ملے گا،
اب جتنا کر لیا کر لیا. ایک آدمی نے روزہ رکھا, آدھے روزے پر انتقال ہو گیا, اب ختم اس کا دفتر, اب کچھ نہیں. قرآن کی تلاوت کرتا تھا, تلاوت کرتے کرتے انتقال ہو گیا, اب ختم, اب کچھ نہیں. تو سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں آدمی کی آنکھ بند ہونے کے سے ہی. لیکن 3 اعمال ایسے ہیں کہ آدمی کی آنکھ بند ہونے کے بعد بھی قیامت تک وہ اعمال کا بدلہ اس کو ملتا ہے. ایک تو یہ کہ آدمی کوئی صدقہ جاریہ کر دے, اپنی دولت اور پیسوں کے ذریعے کوئی پیسے خرچ کر دے, یا کوئی چیز بنا دے, کوئی مسجد تعمیر کر دے, کوئی مدرسہ, کوئی کالج, کوئی ہاسپٹل جس سے لوگ فائدہ اٹھاوے, کوئی پانی کے لیے سبیل جاری کر دے, کوئی کنواں کھدوا دے, کوئی بور کروا دے, کوئی بھی لوگوں کے فائدے کے لیے اخلاص ہو اس میں. تو جب تک وہ رہے گا لوگ دعائیں کرتے رہیں گے, اس کو نفع پہنچتا رہے گا. ایک تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آدمی اپنا علم, کہ وہ علم ایسا چھوڑ جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے. پڑھاتا ہے کہ اس کے پیچھے لائن کھڑی ہے, وہ اس کو پڑھاتا ہے, اس کو پڑھاتا ہے, جس کے علم کے ذریعے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. یا نیک صالح اولاد کہ جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے استغفار کرتی. حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ کا مقام بہت اونچا ہو گیا ہوگا, وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا, اللہ تعالیٰ میں نے اتنے اعمال تو کیے نہیں, پھر مجھے اتنا بڑا درجہ ملا کیوں؟ کہا کہ تیری اولاد جو ہے نا دنیا میں تیرے لیے استغفار کرتی ہے, اس کی وجہ سے تجھے اتنا بڑا مقام ملا. اس لیے حکم ہے کہ اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے لیے استغفار کیا کرے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک دعا بتلائی, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے میرے اللہ میرے والدین پر رحم کا معاملہ کر جیسا کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے, یا بچپنے کے عالم میں جیسا انہوں نے مجھ کو پالا ہے ایسا تو ان کے ساتھ معاملہ کر. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو دعا سکھلائی نے وہ دعا قبول ہوگی. اللہ تعالیٰ نے سکھلائی کیوں؟ قرآن میں اس کو نقل کیوں کیا؟ سکھلانے کے لیے, اور قبول کرنا تھا اس لیے تو دیا کہ تم اس کو مانگو. قبول کرنے کے لیے تو کہا گیا کہ اس کو پڑھو. ہمارے کتنوں کے والدین دنیا سے چلے گئے, آپ اس دعا کو اپنا وظیفہ بنا لیں, نماز کے بعد پڑھ لیں یا آخری قاعدے میں پڑھ لیں. آخری قاعدے میں عربی میں قرآن کی منقول دعائیں مانگی جا سکتی ہے. قاعدے اخیرہ جو ہوتا ہے اردو میں نہیں, عربی دعائیں مانگی جا سکتی ہے, وہ دعا جو اللہ سے تعلق رکھتی ہے, جیسے کہ یہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے اللہ تعالیٰ میرے والدین پر رحم کا معاملہ کر. یہ استغفار کا فائدہ کتنا ہوگا, ہمارے والدین کے لیے مغفرت کی دعائیں ہوتی رہے. یا نماز کے بعد دعا کر لیں, نہیں عربی یاد ہو جائے گا, ایک لکیر ہے, نماز کے بعد کہہ دے اللہ رحم کا معاملہ کر دے ان کے ساتھ. یہ استغفار. ایک تو یہ کہ ہم ایصال ثواب کرتے ہیں, قرآن پڑھ کر کے ان کو بخشتے ہیں, یا کوئی نیک عمل کرتے ہیں کہ یہ اس کا ثواب میرے والدین کو ضرور پہنچتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اس کے لیے خاص وقت کر لیتے ہیں کہ آج کل پرسوں, وہ وقت سے ہم فارغ ہو جاتے ہیں. اور ایک آدمی ان کے لیے استغفار کرتا ہے کہ اللہ تو ان کی مغفرت کر دے. ایک آدمی کو کسی نے جیل میں بند کر دیا, تو ایک آدمی روزانہ ٹفن پہنچاتا ہے, کھانے کا انتظام کرتا ہے روزانہ, اور دوسرا ایک آدمی ہے اس کو چھڑانے کی فکر میں لگا ہوا ہے, صبح شام چکر کاٹتا ہے. کام دونوں نے کیا, لیکن زیادہ قابل تعریف اس کا کام ہے جو اس کو چھڑانے میں لگا ہے کہ جلدی اس کو باہر نکالا جائے. تو ایصال ثواب قرآن پڑھ کر کے دعا یہ سب کو پہنچتا ہے. لیکن ایک آدمی یہ کہ دعا کرتا ہے والدین کے لیے, اللہ میرے ماں باپ کی مغفرت کر دے, میرے رشتہ داروں کی مغفرت کر دے. یہ دعائیں, یہ مغفرت والا جملہ ہمیں یہ کرنا چاہیے. یہ تو خاص کر دیا کہ تیسرے دن, ایک سال روزانہ کرنا چاہیے, وقت نہیں متعین, روزانہ استغفار کریں. روزانہ اگر وقت نہیں ملتا,
فجر کے بعد ہم کچھ قرآن پڑھ لیتے ہیں، کچھ تسبیحات وغیرہ پڑھ لیتے ہیں، تو اس تسبیحات سے فراغت پر کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے جو پڑھا سارے مرحومین کے حق میں اس کو قبول فرما لے، وہ بھی ایصال ثواب ہوگا۔ ہمارے ثواب میں تو کوئی کمی ہونے والی نہیں، لیکن جتنا پڑھا وہ سارے مرحومین کا بیڑا پار ہو جائے گا، ان کو نیکیاں ملے گی۔ جی تو یہ کام کہ ایسی اولاد کے جو ان کے لیے استغفار کریں، تو اولاد کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے حق میں یہ دعائیں کرے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں جس کو مل گئے وہ خوش قسمت بندہ ہے، یہ ہونا چاہیے۔ ماں باپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنی اولاد کی جتنے دنیاوی اعتبار سے فیوچر کی وہ فکر کرتے ہیں، مستقبل کی فکر کرتے ہیں، بھوشیہ کی فکر کرتے ہیں، اس میں اپنے لیے بھی بھوشیہ کی فکر کریں، اپنے فیوچر کی بھی فکر کریں۔ ضرور کرنا چاہیے دنیاوی فیوچر کی فکر، اخروی اعتبار سے اپنے بھی لیے کچھ کام کر لینا چاہیے تاکہ یہ اولاد ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ کوئی باپ اپنی اولاد کو مالدار بنا دیا، کتنی بھی نعمتیں دے دے، سب نعمتوں میں سب سے زیادہ بڑی نعمت یہ ہے کہ وہ ماں باپ یا وہ باپ اپنی اولاد کو ادب سکھا دے، یا اپنی اولاد کو علم سکھا دے، یا اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرے۔ اس سے بہتر تحفہ وہ کوئی نہیں دے سکتا، اس سے بہتر کوئی تحفہ نہیں۔ کیونکہ اگر آپ نے کچھ ادب اور تعظیم اس کو نہیں سکھائی، تربیت نہیں کی، تو آپ نے کروڑوں روپے چھوڑے ہیں، وہ تو فنا کر دے گا، برباد کر دے گا۔ لیکن تربیت اچھی کی ہے تو وہ بعد میں بھی کما لے گا۔ ایک آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو اور آ کر کے کہنے لگا، عمر ایک شکایت ہے، میرا بیٹا میری مانتا نہیں۔ حضرت عمر سمجھ گئے کہ اتنی بڑی بات، بیٹا آپ کی بات نہیں مانتا، یہ بھی ہو سکتا ہے، آج کل یہ کوئی خطرے کی بات نہیں، آج آدمی آرام سے سن لے گا، ایسا ہے، ٹھیک ہے۔ کہا کہ بیٹا باپ کی بات نہیں مانتا؟ کہا ہاں میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا۔ کہا اتنی بڑی بات؟ حضرت عمر جلالی بھی تھے، بیٹا باپ کی بات نہیں مانتا؟ ہاں میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا۔ ایک خادم کو بھیجا، جاؤ بیٹے کو بلا کے لاؤ، بلاؤ۔ بیٹا آیا، بیٹے کو پوچھا کہ تو تیرے باپ کی بات نہیں مانتا؟ کہا کہ ہاں۔ اب حضرت عمر جیسے آدمی کو اتنا جواب دے دینا کہ ہاں یہ بہت بڑی بات ہے، حضرت عمر کے سامنے بڑے بڑے لوگ بولنے سے کانپتے تھے۔ کہا کہ ہاں نہیں مانتا۔ کہا تیرے باپ کی بات نہیں مانتا؟ ہاں نہیں مانتا، میرے باپ کی بات میں نہیں مانتا۔ کہا کیا وجہ ہے؟ کہا کہ کیا میرے ذمہ میرے باپ کے کچھ حقوق ہے؟ کہا کہ ہاں ہے۔ پھر کیوں نہیں مانتا؟ تیرے باپ کے کچھ حقوق ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں عمر، کہ باپ کے ذمہ اولاد کے کچھ حقوق ہے؟ کہا کہ ہاں وہ بھی ہے۔ کہا کہ پہلے وہ حقوق بیان کرو، بعد میں بات ہوگی۔ حضرت عمر کے دربار میں یہ بندہ کہتا ہے، کہا کہ وہ حقوق بیان کرو۔ کہا کیا کیا حقوق ہے؟ کہا پہلا حق، جب آدمی وہ جوان ہو جائے تو وہ نیک عورت سے نکاح کرے، پہلا حق، اچھی عورت سے نکاح کرے تاکہ وہ اولاد کی تربیت اچھی طرح، وہ عورت اچھی تربیت کرنے والی ہو۔ جی اگر عورت ٹھیک نہیں ہوگی تو اولاد کی تربیت ٹھیک ٹھاک نہیں ہوگی، یہ پہلی بات۔ کہا ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کے گھر اولاد آئے تو اس کا نام اچھا رکھے۔ کہا ٹھیک ہے۔ تیسری بات کون سی؟ کہا تیسری بات یہ ہے کہ اولاد کی تربیت اچھی کرے۔ یہ 3 باتیں۔ وہ بیٹا کہنے لگا اب میری بات سنو، یہ 3 میں سے ایک بھی کام میرے باپ نے نہیں کی۔ کہا کیا؟ کہا میرے باپ نے ایسی عورت سے شادی کی ہے جس کی فحاشی، وہ عورت ایسی تھی کہ جس کا بول بالا پورے علاقے میں تھا کہ وہ اچھی عورت نہیں تھی۔ اب ظاہری بات ہے کہ وہ گندی عادتوں والی عورت تھی، تو مجھ میں اچھی تربیت کا اثر کہاں سے ہوگا؟ کہا یہ بات تو میرے باپ نے غلط کی۔ دوسری بات کہ میرے باپ نے میرا نام بھی اچھا نہیں رکھا۔ کہا کیا نام رکھا؟ کہا جول۔ جول کس کو کہتے ہیں؟ ایک کیڑا ہوتا ہے، بارش کے موسم میں زمین میں سے نکلتا ہے وہ کیڑا، اور زمین میں سے نکلنے کے بعد وہ کیڑا کیا ہوتا ہے؟ مٹی نکالتا ہے، اس کا کوئی ویلیو نہیں ہوتا۔ کہا اس کا ترجمہ، یہ ترجمہ ہوتا ہے اپنی زبان میں،
کہا کہ یہ جول نام رکھا ہے، کہا کہ اب نام ہی اچھا نہیں رکھا. آج کل ہماری نسلیں بھی نام فیشن کے اعتبار سے رکھتے ہیں، ایسا نام رکھو کوئی نہ رکھنے والا ہو. ارے یہ کیا ناموں کے پیچھے پڑے، یہ نام پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے. اچھا نام رکھو صحابیات کے نام پہ. تو یہ کہا کہ دوسرا نام اچھا نہیں رکھا جی. اور تربیت کا مسئلہ کچھ سکھایا نہیں. میں 22 سال کا ہو گیا، مجھے کچھ معلوم نہیں ہے کہ تربیت کیا ہوتی ہے، باپ کون ہوتا ہے، کوئی فرق مجھے سکھایا نہیں. حضرت عمر نے بھگا دیا اس کو کہ جا بھاگ جا، پہلے تیرے بیٹے کی تربیت کر کے آ، تیرا قصور ہے، پھر میرے پاس آنا کہ میرا بیٹا میرا حق ادا نہیں کرتا. کہا کہ جب یہ ہو جائے تو بیٹے کے ذمہ 3 حق. کہا کون سے؟ کہا پہلے باپ کا ادب کرے گا وہ بیٹا، بیٹے کے ذمہ کہ باپ کا ادب کرے، باپ سے آگے نہ چلے، باپ کی تعظیم کریں، باپ کی عزت کیا کریں، دوسرا حق. اور تیسرا حق بیٹے کے لیے وہ یہ کہ باپ کی خدمت کریں، باپ حکم کریں اس کو پورا کیا جائے. یہ تیسرا حق. یہ حق 3 دیے اور یہ 3 ادا ہوں گے تو وہ 3 ملیں گے. اگر کوئی آدمی یہ پہلا 3 کام کر لے تو اس کو کوئی پرواہ نہیں اپنی اولاد کے سلسلے میں یہ چیزیں. تو بات یہ کہہ رہا تھا کہ میں کہہ رہا تھا کہ نعمتیں بہت ساری ہے، لیکن جو نعمت دونوں جہاں میں کام آتی ہے وہ نعمت ہمارے نیک صالح اولاد کی نعمت. آدمی کو اس سلسلے میں آج کل ہم اپنی اولادوں کو ٹوکنا بھول گئے، دنیاوی اعتبار سے ٹوکتے رہتے ہیں. ہمارا ٹوکنا بہت فائدہ دیتا ہے. جس طریقے سے ہمارا پودا چھوٹا ہو، چھوٹا جھاڑ، چھوٹا درخت کسی نے لگایا کہ اب اس کو پانی دیتے رہیں گے وہ پھل پھول کر بڑا ہو جائے گا، اسی طریقے سے اپنی اولادیں چاہے کتنی بڑی ہو جائے ان کو ٹوکتے رہنے سے وہ ہمارے لیے مفید ہوگا. آپ اپنی دنیاوی زندگی میں اپنی اولاد سے کہا کریں بیٹا نماز پڑھی تو نے. ہم فون کرتے ہیں اور دوسری جگہ ہماری اولاد رہتی ہے، پوچھ لیں اتنا کہ بیٹا نماز مسجد تجھ سے کتنی دور ہے، تو نے زکوٰۃ کا حساب کیا، تو نے ادا کی، تو نے رمضان کے روزے رکھے، کب تو افطاری کرتا ہے، کب سحری کرتا ہے. اتنے خالی سوالات کر لینا. جب بندہ دنیا سے چلا جائے گا اولاد یہ یاد کر کے استغفار کیا کرے گی کہ اللہ تعالیٰ میرا باپ بہت اچھا تھا، مجھے کہا کرتا تھا کہ بیٹا نماز کا خیال رکھا. وہ یاد کرتے کرتے وہ تمہارے لیے استغفار کرے گا. بیٹا تو نے زکوٰۃ ادا کی، زکوٰۃ کا حساب تو نے لگایا. بیٹا تو نے تیری اولاد کی کتنی تربیت کی، تو نے ان کو پوچھا. بیٹا تو کھانا کیسے کھاتا. اتنے آسان کام ہے، کوئی بھی لیتا ہے. یہ کام آدمی کر لیا کر. یہ ٹوکنا آدمی کے لیے بہت مفید ہوگا، بہت فائدہ دے گا اور اس کی آخرت سنوار دے گا. دوسری ایک دعا تو میں نے بتلائی. دوسری دعا یہ کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اس دعا کو بھی آخری قاعدے میں پڑھا کریں. آخری دوسرے پہلے قاعدے میں آخری قاعدہ نماز کا ہے، وہ اگر فرض نماز میں امام نے اب تک سلام نہیں پھیرا ہے تو یہ دعا پڑھیں. اور اگر نفل میں ہے تو خود آدمی اس پر پابند ہے، یہ دعا پڑھ لیا. ربنا اے میرے اللہ. اردو میں نہیں پڑھ سکتے، اردو میں نہیں مانگ سکتے، عربی میں. اللہ ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اے اللہ تعالیٰ تو میری بیوی، میری بیویاں اور میری اولاد میں مجھے آنکھوں کی ٹھنڈک دے. قرۃ اعین، مجھے آنکھوں کی ٹھنڈک دے. میرے گھر والی اور میری اولاد میں تو مجھے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. من ازواجنا قرۃ واجعلنا للمتقین اماما. اور نیک لوگوں کا امام میری اولاد اور کو نیک لوگوں کا امام. کتنی جامع دعا ہے. اس دعا کو آدمی رت لے قرآن کریم میں سے اور اس کو یاد کریں، اس کو اپنی دعاؤں میں مانگا کریں. خیر، تو بات کر رہا تھا نیک صالح اولاد یہ بہت بڑا ذریعہ ہے آدمی کی دنیا میں بھی آخرت میں بھی. تو ان کی تربیت کی فکر کیا کر. باقی انشاءاللہ آئندہ اللہ تبارک و تعالی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.